السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ قال قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمد للہ۔ قال لیس ذاک ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعاه والبطن وما حواه وتتذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، حیا کی صفت ایک مومن کی عظیم ترین صفت ہے اور اسلام کے اعلیٰ بلند اخلاق کی ایک قسم ہے اور یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور حیا وہ عظیم صفت ہے کہ بندے کو، جس بندے کے اندر حیا کی صفت ہو، یہ صفت بندے کو کی شخصیت کو سنوارتی، اس کو نکھارتی ہے، اس کو باکردار باعزت بناتی۔ اور جو انسان حیا کی صفت سے متصف نہ ہو تو وہ انسان برائی کے بہت نیچے درجے تک چلا جاتا ہے۔ وہ کچھ بھی غلط کام، بے حیائی کے کام، برے کام کر سکتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اور یہ اس صفت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ان اللہ حیی ستیر یحب الحیا والستر۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت سے متصف تھے اور ایک باکرہ کنواری لڑکی سے زیادہ سخت حیا والے آپ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ آپ نے ایک موقع سے کہا تھا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے شرم و حیا نہ کروں جس کے حیا کا پاس و لحاظ آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی عظیم ترین صفت ہے، لیکن ہمیں صرف مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے حیا نہیں کرنا ہے۔ اصل حقیقی حیا تو اللہ سے ہے۔ انسان اپنے محلے، اپنے گلی محلے، شہر کے کسی معزز بزرگ انسان کو دیکھ کر کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جس سے اس کی شخصیت داغدار ہو۔ بہت سارے لوگ اپنے محلے کے، اپنے شہر کے بزرگوں کو، عمر رسیدہ لوگوں کو دیکھ کر کے بہت سارے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ سے حقیقی حیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہمارے ہر عمل، ہمارے ہر حرکت، نشاطات، سرگرمی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ سے حقیقی حیا مطلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ رب العالمین سے حقیقی حیا جو مطلوب ہے وہ حیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مقصود نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حقیقی حیا کا مطلب کیا ہے اس کی وضاحت کی آپ نے۔ اللہ سے حقیقی حیا یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر سے متصل جڑے ہوئے جو بھی اعضاء ہیں، انسان کے سر میں آنکھ ہے، کان ہے، منہ ہے، زبان ہے، تو سر کی حفاظت کرنا ہے اور اس سے جڑے ہوئے جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے۔ کس چیز سے حفاظت کرنا ہے؟
معصیت سے، یعنی ان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے، یہ ہے ان اعضاء کی حفاظت۔ اس کے بعد آپ نے کہا اور سر کی حفاظت میں سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ یہ سر کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ یہ سر کی سب سے بڑی حفاظت ہے کہ ہمارا سر صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار پہ جھکے، غیر اللہ کے سامنے یہ سر نہ جھکنے پائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَا، اسی طرح سے تم پیٹ اور پیٹ سے جڑے ہوئے جو اعضاء ہیں اس کے آگے پیچھے اس سے متصل، اور وہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، سب اس میں شامل ہیں۔ تو پیٹ اور اس سے جڑے ہوئے اعضاء میں انسان کی شرمگاہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، اور اسی طرح سے دل، یہ سارے اعضاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہے، ان کا غلط استعمال نہ کریں، ان اعضاء کو گناہوں سے ہم بچائیں۔ اور پیٹ کی حفاظت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے پائے، یہ پیٹ کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ پیٹ اور اس سے جڑے ہوئے جو بھی اعضاء جسمانی ہیں ان کو گناہوں سے بچانا ہے، یہ اللہ سے حقیقی حیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے کہا اللہ سے حقیقی حیا یہ بھی ہے وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، تم موت کو یاد کرو اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، قبر کی زندگی، برزخی زندگی اور آخرت کے جو مراحل ہیں۔ بلا کے معنی یعنی ایک دن تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تصور کرو کہ تمہارا یہ خوبصورت جسم، یہ صحت مند جسم، جب تم قبر میں دفنائے جاؤ گے تو یہ سب اعضاء سڑ گل جائیں گے، تو اس کو تصور کرو، اس کا احساس اپنے دل میں رکھو۔ تو موت اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو تم یاد کرتے رہو۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کا خواہش مند ہوتا ہے، تو ایسا شخص دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی رونق، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زیبائش و آرائش، دنیا کے پیچھے نہیں جاتا، دنیا سے دل نہیں لگاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں آخرت ہوتی ہے۔ تو جو آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چار چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا، جو شخص ان کاموں کو کرے گا، یعنی سر اور سر سے جڑے ہوئے اعضاء ظاہرہ اور باطنہ کی گناہوں سے حفاظت کرے گا، معصیت سے، اور پیٹ اور اس سے جڑے ہوئے اعضاء جسمانی جو ہیں ان کو گناہوں سے بچائے گا، اور موت اور اس کے بعد والی زندگی، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کو یاد کرتا رہے گا، اور آخرت کی کامیابی کے لیے آدمی دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ کام کرے گا تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین سے حقیقی حیا، جو حیا اللہ کو مطلوب ہے، جیسا اللہ سے حیا ہونا چاہیے، گویا کہ اس نے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔